ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا بیلے ڈانس دیکھنا جائز ہے؟ بھائی نہ بیلے دیکھنا جائز ہے اور نہ ٹیلے دیکھنا جائز ہے. ڈانس تو ویسے دیکھنا منع ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی عورت ہی کرے گی. بیلے ڈانس تو عورتیں ہی کرتی ہیں زیادہ تر، تو عورت کو ویسے دیکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو یعنی بے پردہ دیکھنا اس طریقے سے تو بالکل اس طرح کے ڈانس وغیرہ دیکھنا ناجائز ہوگا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسئلہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی نا بیٹی فوت ہو گئی. بیٹی؟ تو جی اچھا. تو ان کو نا کسی عامر صاحب نے بتایا ہے کہ جو نا آپ کی جو بچی مری تھی نا تو کسی جادوگر نے اس کے ہمزاد کو قید کیا ہوا ہے. ان کے خاندان میں کسی نے جادو کرایا ہوگا. تو اب وہ یہ پوچھنا یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمزاد بھی مر جاتا ہے انسان کے ساتھ، یا وہ اس کو قید کیا جا سکتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ کیا یہ سچ باتیں ہوتی ہیں ساری؟ اور کیا ہمزاد سے راز کی باتیں پوچھ سکتے ہیں؟ پرانی بھولی بسری پرانی راز کی باتیں اگر پوچھیں تو کیا ہمزاد ہر بات بتا دیتا ہے؟ اس طرح تو کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مجھ سے آپ سے 2 سوال ہیں میرے. جی بولیں. ایک تو ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بولیں. جی تو میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو سوال یہ ہے کہ میں اپنی قضا نمازیں کس طرح ادا کروں، ہر نماز کے ساتھ میں کس طرح پڑھوں اپنی قضا نمازیں. جی اور بولیں دوسرا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہے، اور جیسے اور کوئی وہ بھی نہیں ہے، کیش وغیرہ صرف 1 لاکھ ہے. تو اس پہ مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کا اچھا میں بتاتا ہوں. الرحمن الرحیم. ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مینیجر مجھے کہتا ہے کہ اوور ٹائم لگاؤ. جب میں اوور ٹائم کر لیتا ہوں اس کے پیسے نہیں دیتا ہے. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ہماری کمپنی کا رول ہے کہ اگر سک لیو یعنی چھٹی کی درخواست جمع کرائی جائے تو اجازت بھی ملتی ہے چھٹی کی اور اس کی پیمنٹ دی جاتی ہے علاج وغیرہ کی غرض سے. تو میں اپنے اوور ٹائم یہ سک لیو جھوٹی جمع کرواؤں اور جو میرا اوور ٹائم بنتا ہے اتنی رقم میں وہاں سے وصول کر لوں. تو کیا اس طریقے سے اپنی اس حق کو حاصل کرنا میرے لیے شرعاً جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جائز ہوگا. اس کی اصل یہ ہے کہ پہلی بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں ان کی جیب سے ان کے بغیر پوچھے نان نفقہ نکال سکتی ہوں کہ نہیں؟ نان نفقے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کو وہ ضرورت پرووائڈ کرے. 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے: رہائش، کھانا پینا، لباس. اور وہ شوہر دے نہیں رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بقدر ضرورت اور عرف کے مطابق لے سکتی ہو. یعنی تمہارے وہاں پر خاندان میں جتنا ایک عورت کا نان نفقہ بنتا ہے پہلے تو اس کا دھیان رکھنا اور اسی اپنی ضرورت کے مطابق لینا، نہ اس سے زائد نہ اس سے کم. اور یہ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ چونکہ نان نفقہ ایک عورت کا حق ثابت ہے. حق ثابت کا مطلب کہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے، تو یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوا. اور حق ثابت جب جائز طریقے سے حاصل نہ ہو تو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جس کو عرف عام میں دیکھنے والا شاید ناجائز کہے، لیکن اس حق کو حاصل کرنا اس ناجائز فعل کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا بلکہ حق حاصل کرنا کہا جائے گا. مثلا ابھی خاتون نے اگر جیب سے نکال لیا بقدر ضرورت تو ہم کہیں گے انہوں نے اپنا نان نفقہ لیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے. حالانکہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے کچھ نکالنا بظاہر چوری ہے، لیکن یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس پر چوری کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اپنا حق آپ اس طرح لے سکتے ہیں. یہ ایک اصل ہے. اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ جب کسی نے اوور ٹائم کر لیا تو جو اجرت ہے وہ اس کا حق ثابت ہو گیا، ان کو دینا چاہیے تھا، اب وہ نہیں دے رہے، تو یہ جھوٹ بول کر یہ اس طرح غلط بیانی کر کے بھی اس کو لے سکتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ بول کر تم نے کچھ مال لے لیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اوور ٹائم تمہارا تھا، ایک اجرت یعنی حق ثابت تھی اور آپ نے اس کو حاصل کر لیا. اس کو اس فعل کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. لیکن میں آپ سب سے جو سن رہے ہیں سے گزارش کرتا ہوں کہ از خود آپ مجتہد مت بن جائیے گا کہ اچھا اب اصول آ گیا ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کیجیے گا. بعض اوقات باریکیاں ہوتی ہیں مسائل کے اندر، آپ اپنی دانش میں صحیح قدم اٹھائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ناجائز و حرام کی طرف بڑھ جائیں. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر آپ ایسے کوئی مماثلت والا مسئلہ اپنی زندگی میں پائیں تو پہلے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس کی تائید لے لیں. جیسے اس بچے نے لی
اور اس کے بعد پھر آپ قدم اٹھائیں، ورنہ غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی ضروری اسلامک باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔